محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ملیریا بخار اور اس کا علاج ہے۔ ملیریا بخار مچھر سے پلنے والا ایک متعدی مرض ہے۔ ملیریا ایک جراثیمی بیماری ہے، یہ مچھروں کے کاٹنے کے باعث پھیلتی ہے۔ انسانوں میں ملیریا ان مچھروں سے منتقل ہوتا ہے جن میں ملیریا کے جراثیم ہوتے ہیں۔ جب ایک مچھر کسی ایسے انسان کو کاٹتا ہے جس میں ملیریا کے جراثیم ہوں تو یہ جراثیم اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر جب یہ مچھر کسی دوسرے انسان کو کاٹتا ہے تو اس انسان میں ملیریا کے جراثیم داخل ہو جاتے ہیں اور یوں یہ چکر جاری رہتا ہے۔ اس شخص کے جگر میں یہ جرثومیں ہفتوں سے مہینوں یا سالوں تک نمو پاتے ہیں، تاہم اس کے علامات نظر آنے میں زیادہ دیر بھی لگ سکتی ہے، اور جب ایک خاص تعداد میں جرثومے پیدا ہو جاتے ہیں تو ملیریا کا واضح حملہ ہوتا ہے۔ ملیریا بخار کی علامات مچھر کے کاٹنے کے 1 سے 4 ہفتے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ جراثیم افزائش پا کر خون کے سرخ خلیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ قابل علاج مرض ہے، تاہم اگر بگڑ جائے تو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ ملیریا کا بخار میں مریض کو سردی لگتی ہے اور بخار اترتے وقت مریض کو پسینہ آتا ہے۔ جب بخار ہوتا ہے تو کپکپی آتی ہے اور جب اترتا ہے تو پسینہ آتا ہے۔ شروع میں کمزوری، سردی کا احساس اور بخار ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ بچوں اور حاملہ عورتوں میں ملیریا بخار کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ مرض دنیا کے ہر حصے میں، خاص طور پر مشرقی وسطی کے ممالک میں پایا جاتا ہے، مگر ایشیا اور افریقہ کے لوگ اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ ملیریا کے جراثیم ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہوتے ہیں، لہٰذا استعمال شدہ سرنج اور اوزار استعمال کرنے سے بچنا چاہیے اور پانی کی نکاسی کے نظام کو درست بنانا چاہیے۔ مریض کو زیادہ سے زیادہ آرام کرنا چاہیے۔ دنیا بھر میں ملیریا بخار کی وجہ سے ہلاک ہونے والے 90% افراد کا تعلق غریب ممالک سے ہے۔ پاکستان میں سالانہ 16 لاکھ افراد براہ راست اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور ہر سال 50,000 اموات ہوتی ہیں۔ دنیا بھر میں ہر 30 یا 40 سیکنڈ بعد ایک مریض ملیریا سے لقمہ اجل بن جاتا ہے اور سالانہ تقریباً 5 لاکھ افراد موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ملیریا کی علامات میں بخار اور سر درد شامل ہیں۔ شدید حملے میں اعصابی نظام بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر بروقت علاج نہ ہو سکے تو مریض بے ہوش ہونے کے چند دنوں بعد میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ بخار، سردی، سر درد، متلی، الٹیاں، پیچس، شدید کمزوری، پٹھوں کا دکھنا، پیٹ، کمر اور جوڑوں میں درد، کھانسی، گھبراہٹ وغیرہ۔ ملیریا کے شدید حملے میں اعصابی نظام بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ بار بار پسینہ آنا، کپکپی، سر درد، جسم درد، شدید تھکاوٹ، منہ کا ذائقہ کڑوا، جسمانی کمزوری، پٹھوں میں کھچاؤ اور ہاضمے کی خرابی اس کی علامات ہیں۔ ملیریا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر میں ماحول کو صاف رکھنے کے ساتھ کھلے آسمان تلے سونے سے گریز کیا جائے، مچھردانی استعمال کی جائے اور مچھروں کو دور رکھنے والا تیل جسم پر لگایا جائے۔ پورے بازوؤں والی قمیض پہنیں۔ صرف مادہ مچھر ہی انسانوں کو کاٹتی ہے اور ملیریا پھیلاتی ہے، اور اگر ان کی تعداد میں کمی ہے تو اس سے ملیریا کے پھیلاؤ میں بھی کمی آئے گی۔ تو لہٰذا ملیریا کا جرثومہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل کرنے میں ان مچھروں کے خاتمے کی وجہ سے اس بیماری کا پھیلاؤ بھی رک جائے گا۔ تریاق ملیریا: شب یمانی 5 تولہ، آب برگ کریلا 15 تولہ، دونوں کو کھرل کر کے کوزے میں بند کریں اور 5 کلو اوپلوں کی آگ دیں، سرد ہونے پر نکال لیں۔ 2 سے 3 رتی شربت بنفشہ عرق گو زبان کے ساتھ 3 بار دن میں ملیریا کے لیے مفید ہے۔ موسمی بخار: شب یمانی 5 تولہ، کلمی شورا 2 تولہ، گیرو 1 تولہ۔ شب یمانی اور شورا کڑاہی میں ڈال کر خوب ہلائیں کہ بریاں ہو جائیں، پھر گیرو ملا کر صفوف بنا لیں۔ 4 یا 2 رتی شربت بنفشہ اور عرق گو زبان کے ساتھ ہر قسم کے موسمی بخار کے لیے۔ سوداوی بخار: پھٹکڑی سفید 5 تولہ، کافور دیسی 2 تولہ، آب لیموں 10 تولہ۔ تینوں چیزیں خوب کھرل کر کے ٹکیاں بنا لیں اور کوزے میں بند کر کے گل حکمت کریں۔ 3 کلو اوپلوں کی آگ دیں، سرد ہونے پر نکال لیں اور خوب کھرل کر لیں۔ 2 سے 3 رتی ہمرا مکھن یا ملائی دن میں 3 بار دیں۔ شدت کی صورت میں ہر 3 گھنٹے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ سوداوی بخار طب محرکہ موسم بخار میں جید الاثر ہے۔ صفراوی بخار: کافور، گیرو، تباشیر، الائچی خرد، ہر ایک برابر وزن لے کر صفوف بنا لیں۔ 2 سے 3 رتی دن میں 3 بار شربت سندل یا عرق کھیوڑا سے دیں۔ صفراوی بخار پہلے دن ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔
تو ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔